نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ یوسف کی ابتدا سے شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الکتاب المبین. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. سورہ یوسف ابتدا ہو رہی ہے حروف مقطعات سے. یہ آیتیں کتاب مبین کی. بے شک ہم نے اتارا اسے قرآن عربی زبان میں تاکہ تم سمجھو، اور ہم تم پر ایک قصہ بہترین پیرائے میں بیان کرتے ہیں اس وحی کے ذریعے جو ہم بھیج رہے ہیں اس قرآن کے ذریعے، اگرچہ آپ اس سے پہلے بے خبر تھے. ابتدا ہماری ہوئی اعوذ باللہ سے. سورہ نحل کی آیت ہے 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یعنی جب تم قرآن کا آغاز کرنا چاہو، پڑھنا چاہو، شروع کرنا چاہو تو کیا کہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یعنی اللہ کی پناہ چاہو شیطان ملعون سے. تو یہ آغاز ہوا. اسی لیے تمام قراء اور تمام فقہا اس کے وجوب کے قائل ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. البتہ فرق ہے، نماز میں آہستہ پڑھی جائے گی تعوذ، اور خارج از نماز کے باہر جیسی آپ کی قرات. اگر آپ بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں تو تعوذ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بلند آواز سے آہستہ تو وہ بھی آہستہ. اب اس کے بعد بسم اللہ بسملہ. یہ اس لیے میں نے شروع کیا کہ اب تلاوت شروع ہو چکی ہے. وجوب اب رہا بسم اللہ. بسم اللہ اس کی آیت ہے یا نہیں؟ سارے محدثین مفسرین فقہا متفق ہیں کہ سورہ نمل کی آیت ہے. انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ اس میں بڑا اختلاف ہے. جواب امام شافعی روایت حسن یہ اس کے قائل ہے کہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے. کئی قراء اس کے قائل نہیں ہے. جب آپ
دوسری قرأت کا قرآن شریف لیں گے تو الحمدللہ رب العالمین پر آیت نمبر 1 ملے گی. تو بہرحال یہ اختلاف شروع سے چلا آ رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ الرحیم والے بن جائیں، نہ کہ مختلف. یہ تو اختلاف ہوتا رہے گا. اب اس لیے کہ یہ بسم اللہ نہیں پڑھتا ہماری اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ فتویٰ ذرا کٹھن ہے، الجھن میں ڈالتا ہے. یہ ہے کہ بغیر بسم اللہ کی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، لہٰذا ان کی ہماری نماز نہیں ہوتی، یہ نہیں ہونا چاہیے. وحدت امت یہ اختلاف ہے. ہر ایک امام کے پیچھے آپ نماز پڑھنے کی کوشش کریں. لیکن بسم اللہ کا مطلب کیا؟ سب سے پہلے ہند و پاک میں اس کا ترجمہ ہوا ہے عربی سے بنام خدا، بخشندہ و مہربان. یہ ترجمہ ہوا. کیا مطلب؟ ب سے نام اسم اللہ خدا، بخشندہ یعنی رحمان اور مہربان رہنے. اب جب اس کا ترجمہ اردو میں ہوا تو وہاں انہوں نے اضافہ کیا کہ شروع کرتا ہوں، جبکہ شروع ہو چکا. ابھی شروع کرتا کہاں سے آیا ترجمہ؟ اچھا تفسیر میں صحیح لکھا ہے کہ با للاستعانہ، لیکن کیا مطلب با للاستعانہ؟ تفسیر میں اور ترجمے میں مطابقت نہیں. با للاستعانہ کا مطلب ہم تو قرآن شروع کر چکے، تعوذ پڑھ چکے، اب ہم جو مطالعہ کر رہے ہیں با یعنی استعانہ یعنی اب اللہ کی تائید ہمیں رہے گی. دیکھیے آپ اللہ کی پناہ میں چلے گئے تو اب تائید کس کی ہوگی؟ اللہ کی. حمایت کس کی ہوگی؟ اللہ کی. توفیق کس کی ہوگی؟ اللہ کی. یہ مراد ہے. تو آپ اللہ کے نام سے شروع کریں. اور حدیث میں یہ ہے کہ جو کام اللہ کے نام سے شروع ہوگا تو کامل ہوگا، جو نہیں ہوگا وہ کامل نہیں ہوگا. تو یہ جو ترجمہ ہوا ہے تفسیروں میں، یہ کیوں سمجھ لیجیے بشری خطا. جی تائید یعنی اسے کیا کہیں گے انگریزی میں؟ سپورٹ. جی آپ کو سپورٹ کرے، تائید، حمایت، توفیق، نصرت. جی اچھا دوسری چیز آپ کو بتاؤں کہ اب جیسے کہ ہم ہیں کوشش کریں گے، ہونا تو یہ چاہتا کہ امت بیٹھ کر ان ترجموں میں شروع کو کاٹ کر اللہ کے نام سے کر دے، مگر نہیں کرتے. دیکھیے صفا مروہ جانتے ہیں آپ، سورہ بقرہ کی آیت نکالے 158 کی، اور جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عمل حج رسول. تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پر گئے کیا دعا مانگی؟ انی ابدأ بما بدأ اللہ. یہاں معنی ہوتے ہیں میں شروع کرتا ہوں. تو شروع کرتا ہوں کس کے معنی؟ ابدأ، بسم اللہ کے معنی شروع کرتا ہوں نہیں. اللہ کی حمایت، اللہ کی تعریف، اس کا سپورٹ ہم چاہتے ہیں، یہ مراد ہے. تو یہ ابدو ضرور دیکھیے صفا مروہ ایک طرف بت تھا اصحاب کا، دوسری طرف نائلہ کا. اب جب صحابہ کرام توحید خالص لے کر پہنچے تو انہیں جھجک محسوس ہوئی کہ ان کا ہم طواف کریں. تو آیت نازل ہوئی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ تو اللہ کے نشانوں میں سے ہیں. حاجی متمر صحیح کرے، اس کو قرآن نے طواف کہا ہے. اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت نہیں ہوتی تو آج ائمہ کا اختلاف کرتے. کوئی کہتا کہ مروہ سے شروع کرو، کوئی کہتا صفا سے کرو. کرتے کہ نہیں کرتے؟ اس لیے کہ حضرت حاجرہ کہاں گئی پہلے، صفا یا مروہ؟ تو ایک ہوشمند آدمی کے لیے کافی ہے اللہ نے کہاں سے شروع کی ہے؟ صفا سے. تو میں شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا. انی ابدأ بما بدأ. یہی چیز وضو میں اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ترتیب وایدیکم وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، ہے نا. تو وضو بھی اسی ترتیب سے ہونا چاہیے. بہرحال یہ مسئلہ تھا. ابدأ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نام سے، بڑا مہربان اور رحیم. اب شروع ہوتی ہے یہ سورہ الف لام را. جبرائیل نبی اترے، کہا کہ کہو اے نبی الف لام را. چونکہ نام میں حرف مدہ آیا نا، یہی جبرائیل جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ علم تر. یہ نہیں فرمایا کہ ہم کہو کہ الف لام میں علم. یہی جبرائیل آتے ہیں کہتے ہیں کہو الف لام. تو کیا مطلب؟ مقدر
یہ ٹکڑے ٹکڑے، یعنی کہو الگ الگ الف لام را، یہ اس کے معنی ہے. کیا لکھا ہوا ہے نیچے؟ واللہ اعلم بمرادہ، کیا مطلب؟ کہ اللہ ہی حقیقی مراد کو جانتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں جو عام سمجھیں کہ اس کے معنی کوئی نہیں جانتا، نہیں. صحابی ابن عباس، تابعی ضحاک اور ابن جریر نے اور تفسیر مازدی نے کتب اردو میں ہے، ان کے معنی نقل کیے ان دونوں سے. مخفف، الف سے معنی انا، لام سے معنی اللہ، را سے معنی ارا، انا اللہ ارا. تو اب شروع ہوتی ہے دیکھیے، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں. یہاں پر آیت کس معنی میں ہے؟ آیت. سورہ ہود میں ہم پڑھ چکے ہیں آیت کس کے معنی میں؟ عبرت کے معنی میں. سورہ عنکبوت میں آیت ہے لولا انزل علیہ آیات من ربہ، تلاوت ہو رہی ہے، سورتیں نازل ہو رہی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اس پر آیت کیوں نہیں نازل ہوتی؟ تو کیا مطلب آیت کا؟ معجزے. تو آیت کبھی بمانا معجزے، کبھی بمانا عبرت. بیت الحرام میں فی آیات بینات مقام ابراہیم، نشانی. لیکن یاد رکھیے، آیت چاہے بمانا شان قدرت کے ہو، چاہے معجزے کے معنی ہو، چاہے عبرت کے معنی ہو، بے ضرور وہ آیت کلام پاک ہے. چاہے وہ ہے نا. اور کلام پاک کا ہر حرف، آیت کا ہر حرف، چاہے وہ آسیہ فرعون کی بیوی کا قول ہو، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، چاہے کسی کا قول ہو، چاہے اللہ کا حکم ہو، وہ ہمارے لیے کلام کی آیت ہے اور ہمارے لیے پیغام ہے، عبرت ہے، درس ہے. تو یہ آیات ہیں، دل کا آیات ہے. الکتاب، کس کی؟ کتاب کی. کتاب کیوں؟ ذالک الکتاب، اسے کتاب کہا گیا. اس لیے کہا گیا کتاب کہ لوح محفوظ میں تحریر شدہ تھی، آسمان دنیا پر اسی طرح لائی گئی، پھر حضرت جبرائیل کے ذریعے پہنچائی گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حکم دے دیتے کہ لکھیے، تو لکھتے رہے. اس لیے کتاب. المبین، کتاب کی صفت کیا آ گئی ہے؟ مبین کے معنی کا خود بھی روشن اور دوسرے کو بھی روشنی دیتی ہے. اس میں احکام ہیں، آیات ہیں، خود بھی روشن ہے. اب سنیے، انا انزلناہ، ہم نے اسے، وہ یعنی کیا؟ کتاب. انزلنا، ہم نے. کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا، لیکن آپ سورہ طٰہٰ میں جائیے، آیت نمبر 11 دیکھیے، میرے ساتھ میں رہیے. یہ عقیدے والی بات ہے، تحقیقی بات ہے. کیا کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ انا، ہم، انزلنا، ہم نے اتارا. پھر آگے نحن نقص، ہم قصہ بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ لیے، مگر یہی اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں 12، 13، 11، 14 ایسے آیت میں جائے تو کہتے ہیں یا موسیٰ انی انا ربک، اے موسیٰ میں، انا کہتے ہیں، انا نہیں کہتے میں. پھر کہتے ہیں جب فخلا نعلیک، جوتی اتارو، تم کہاں آئے ہو؟ مقدس جگہ میں. حضرت موسیٰ جاتے ہیں اوپر، ہرے بھرے درخت میں انگار صورت بھی دیکھتے ہیں، تو ندا آتے یا موسیٰ اننی، اللہ انا نے کیا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا. تو کیا بات ہے کہ یہاں نحنو اور یہاں انا؟ اس کو سمجھیں، کچھ تو بات ہے نا. بات یہ ہے کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. ہم نہیں سمجھتے اس چیز کو، قواعد تو پڑھائی نہیں جاتے ہیں. سنتے ہوں گے بعض علاقے میں اللہ میاں بہت بڑے ہیں، سنتے ہیں نا، کہیں سنتے ہیں اللہ بڑا ہے. تو آج اس بات کو یاد رکھیے، اس کے لیے قاعدے کی ضرورت ہے. جہاں اللہ کی ذات حضرت موسیٰ سے فرماتے ہیں ذات، اننی انا ربک، میں ذات بتا رہی ہوں. تو جب ذات کا ذکر ہوتا ہے تو ایک لا الہ الا انا، اور ایک ہوتا ہے اللہ کا فعل. اب آپ پوچھیں گے فعل کیسا؟
ذو العرش المجید فعال لما یرید، تو اللہ کا فعل ہے نا. خلق السماوات والارض فعل ہے نا. انزلنا من السماء ماء فعل ہے نا. تو جہاں اللہ اپنا فعل بیان کرتے ہیں وہاں جمع کا استعمال ہوتا ہے اور مفرد کا بھی. تو یہ فعل ہے انا. اب آپ بتائیے اگر ہمارے بچے یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے بڑے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، اللہ بڑا ہے. اور اگر کہتے ہیں کہ اللہ کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، جلاتے ہیں، مارتے ہیں، بخش دیتے ہیں، تو اس کو ذہن میں کوشش کرنا ہے ہمیں. انزلناہ یعنی کیا؟ کتاب. اب قرآن کیا ترجمہ کریں گے؟ قرآن. اب یہ آیت میں تو ہے ھذا القرآن، قرآن. یہ قرآن کیا؟ اس قرآن کے معنی کیا؟ دیکھو کتب یکتب کتابۃ، کتاب. تو قرأ یقرأ کے معنی تو کتاب نہیں ہے. قرأ یقرأ کے معنی پڑھنا. تو رحم کے معنی رحم کرنا، رحمان. فرقان ہے نا بکثرت. تو قرآن ہم نے یہ کتاب اتاری بکثرت پڑھی جانے والی. کیا مطلب اس کا؟ بکثرت پڑھی جانے والی، یا یوں کہیے کہ بار بار پڑھی جانے والی، جسے جو آسان ہے. قرآن بار بار پڑھا جاتا ہے. یہ تو ہم نے نام رکھ لیا قرآن. قرآن بھی اس کا نام ہے لیکن اس کی صفت کیا ہے؟ بکثرت. دیکھیے ایک ہی وقت میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں، ایک ہی وقت میں فجر میں لیجیے کتنے لوگ نماز میں پڑھتے ہیں؟ ایک ہی وقت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 20 منٹ پہلے ریاض والے پڑھتے ہیں، پھر مزید 20 منٹ پہلے سر دمام والے پڑھتے ہیں. تو اپنی بات ہو رہی ہے. تو ایک ملک میں جب 3 وقت میں پھر اپنے یہاں جائے تو وہ ہے کہ ہر وقت سے. تو یہ کتاب ایسی ہے کہ بکثرت پڑھی جانے والی، ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن. پھر کہتے ہیں، پھر دوسری صفت دیتے قرآن عربی. عربی اب ذرا تیار ہے یہ سننے کے لیے کیا مطلب عربی؟ تو کہیں گے کہ عربی زبان ہے. بالکل صحیح، عربی زبان. عربی زبان میں کیوں؟ دوسری کسی زبان میں کیوں نہیں؟ تو اس کا آسان جواب ہے کہ قریش کی زبان عربی تھی. تو اس پر بھی کچھ بات پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے، قریش کی زبان عربی تھی تو ان کے سمجھ میں آئے. مگر یہی بات صرف نہیں تھی. قرآن کس کا پیغام دیتا ہے؟ اللہ. توحید. کس کا؟ توحید، الوہیت خالص. تو اس کے لیے زبان کی بھی ایسی ضرورت ہے جو خالص ہو. عربی زبان خالص ہے کیا مطلب؟ کسی سے مشتق نہیں. مشتق یعنی کسی سے بنی نہیں. دیکھیے فارسی زبان کس سے مشتق ہے؟ عربی سے بنی ہے. اردو زبان کس سے بنی ہے؟ فارسی اور عربی. ہندی کس سے بنی؟ سنسکرت سے اور اردو سے بنی ہے. عربی زبان کسی سے نہیں بنی. یہ ہے. پھر عربی زبان کس کی؟ جنت کی. تو یہ عربی زبان اشرف اللسان ہے، یعنی بہترین زبان ہے. اس لیے بھی کہ قریش اس کو سمجھیں گے، اس لیے بھی یہ کہ خالص زبان ہے، اس لیے بھی کہ جنت والوں کی زبان ہے. لہذا آخری کتاب کے لیے جو زبان اختیار کی گئی لسان، وہ کون سی؟ اشرف زبان. کس کے لیے؟ آخری کتاب کے لیے. جو فرشتہ ہے وہ کون سا؟ اشرف فرشتہ. جس رات میں اتارنا شروع کیا گیا وہ اشرف رات. وہ جس مہینے میں تھی وہ اشرف مہینہ. وہ جس زمین پر، جس ارض پر آغاز ہوا وہ کون سی؟ اشرف جگہ، مرکزی دوسرے حاصل. اور جس ذات پر نازل ہوئی وہ اشرف. اور جس امت کے لیے نازل ہوئی کنتم خیر امت ہے، مگر ہم کہاں ہیں؟ کنتم خیر امت. اس اشرف کی بنا پر ہم اشرف ہیں. کیا کم ہے یہ نام ہمارے لیے؟ خیر امت. مگر ابھی سنتے رہیے خیر امت. اب سنیے
عربیہ، عربی زبان میں ہے. پورے دنیا میں کون سی زبانیں ہیں؟ عجمی. اب سمجھے کیسے؟ آپ دیکھیے تاریخ کے اوراق الٹیے، زندگی صحابہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فارس سے لوگ آئے، سلمان فارسی آئے، حبشہ سے آئے، روم سے آئے. کیا سیکھا انہوں نے؟ صحابہ کی گود میں سیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سیکھا. تو عربی تعلیم حاصل کی اور پوری دنیا تک پہنچائی. لہذا اس قرآن کو پہنچانا ہے تو عربی سیکھیے، عربی سے قرآن سیکھیے اور پہنچائیے اگر خیر امت میں شامل ہونا چاہتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عربی جا کر کوئی زبان سیکھے، اردو سیکھے، ہندی سیکھے، انگریزی سیکھے، نہیں. پھر وہ آپ کو قرآن کس میں سکھائے گا؟ آپ کی زبان میں. تو قرآن عربی ہے، خالص ہے، دلچسپی ہے. لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو عربی سے سیکھے اور وہ عربی جس میں نازل ہوا وہ نامکمل سمجھے اور جس کی زبان عجمی ہو مکمل سمجھے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے نہیں. یہ تو شیطان کا وہ تزیین ہے، زیر شیطان و اعمالہ. لہذا قرآن کی اگر شدھ بدھ ہے، دیکھیے کیسی مٹھاس ہے، کیسے الفاظ ہیں. جب حقیقت تک پہنچیں گے کچھ تو حاصل کریں. پہلے تو ہوتا تھا بچوں کو اسکولوں میں عربی پڑھائی جاتی تھی. بہرحال قرآن عربی ہے. اب سنیے، لعلکم تعقلون. دیکھیں میں کیسے پڑھ رہا ہوں، لعلکم تعقلون. کیا تعقلون ہے؟ یہ ہونٹ اوپر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تا الف ہے، میں تیری زبر تا، تو اس میں تا تو ہے نہیں. لعلکم تعقلون. تو جس کا پڑھنا بھی دشوار ڈیفیکلٹ ہے، سمجھنا بھی ڈیفیکلٹ ہے. کیا مطلب؟ تاکہ تم سمجھو. کیا کہہ رہا ہے کلام پاک؟ تاکہ تم سمجھو. عقل، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عقل رکھو، عقل تو آئی، عقل تو ہے، اللہ نے تخلیق کی، یہ نہیں کہا جا رہا ہے. سمجھو، ادراک و فہم. تو کیسے سمجھیں گے؟ بتائیں کیسے سمجھیں گے؟ اس کا کبھی بھی انکار نہیں کرتا اور کوئی نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن ایسا ہے کہ اگر آپ تلاوت کرو تو ایک حرف کے بدلے کتنی نے کیا؟ 10. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف، بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف. تو کس نے کیا؟ اللہ کے بندے ذرا کوئی ثابت تو کر دے. آپ کے مخاطب کون تھے؟ صحابہ. آپ نے یہ فرمایا کہ بغیر سمجھے کرو؟ جی ایسی کوئی حدیث ہے؟ پھر یہ ہمارے یہاں کیا چل رہا ہے؟ کبھی فرمایا؟ آپ نے تو یہ فرمایا کہ نیکیاں ملتی ہیں، تو لوگ تو سمجھتے تھے. تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں. یہ اور بات ہے کہ ایک شخص داخل ہوا ہے، وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا، اس نے خالی یاد کر لیا الف لام میم، تو اسے اجر دے گا. مگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تعقلون کی مخالفت ہو. تعقلون سمجھیے، ادراک و فہم، تدبر، قواعد، معانی، تفسیر، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے. لعلکم تعقلون. لہٰذا اس آواز کو پہنچائے کہیں نہیں ہے. یہ زین الشیطان و اعمالہ. یہ ایک، اور دوسرا کہ ہم سمجھے ہیں. اترا کہاں؟ عربی میں. اور سمجھنے والے کون؟ عجمی زبان والے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ دو چیزوں کو نوٹ کیجیے، کوشش کیجیے. اب شروع ہوتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص. ساتھ میں رہیے. ہم بیان کرتے ہیں. احسن کے معنی کیا؟ بہترین. احسن الکلام بہترین کلام، احسن البیان بہترین بیان، احسن القصص بہترین قصہ. مگر یہاں قصص ہے، قصص ہے. تو سنیے، قصۃ، قصہ جمع قصص. قصص الانبیاء
انبیاء کے قصے، نبیوں کے قصے. اگر کوئی کہہ دے کہ قصص الانبیاء تو معنی صحیح مطلب، لیکن معنی کیا ہوں گے؟ نبیوں کا بیان. قصص کے معنی کیا؟ بیان. اس لیے کہ قصص ہے قصہ بیان کرنا، اور قصص جمع قصے کی. اب لکھنے والے نے یہ تو نہیں لکھا کہ زیر پڑھیں تو قصص الانبیاء کے معنی سے ہو گئے انبیاء کے قصے. قصص الانبیاء نبیوں کا بیان. یہاں کیا ہے؟ قصص ہے. متفقہ طور پر کسی قاری نے، جو امام ہے نا قراء کے، کسی نے بھی قصص نہیں پڑھا. تو اب بہترین کیا بیان. ہاں، یعنی بہترین قصہ یا بیان. آپ حسن کو کہاں منسوخ کر رہے ہیں؟ تو یوں کہیے کہ ہم قصے کو بہترین انداز میں بیان کرتے ہیں. وہ مانا صحیح جی. ایک اور چیز سمجھیں، اس لیے کہ اختلاف تو ہوتا رہے گا. بہترین پیران، ابھی آپ ترجمہ کیجئے، یہ کوئی ضروری کہ یہی ترجمہ کریں بہترین انداز میں، بہترین بیان میں، بہترین جو بھی، لیکن معنی کیا ہونی چاہیے؟ بہترین کس کی طرف منسوب ہے؟ بیان کی طرف. اچھا، بعد میں ترجمہ کیا؟ ہم بہترین قصہ بیان کرتے ہیں. تو وہ دلیل ہے، وہ اس میں تعویل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آج تو آپ کو تعویل بھی سمجھ میں آئے نا، چونکہ خواب آ رہا ہے تو خواب میں تعویل اور تعبیر. قرآن کی اسلام میں تعویل اور ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تعبیر. تو تعویل کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر دو معنی ہوئے، اب اس کو صحیح کون سے معنی عرض کرنا اور صحیح معنی بتانے کے لیے جو قوی احتمال ہے اس کو پیش کرنا، اسے کہتے ہیں تعویل. ابھی اور وضاحت سے سمجھ میں آئے گا. تو جنہوں نے ترجمہ کیا کہ بہترین قصہ، تو انہوں نے تعویل کی. کیا تعویل کی؟ اس لیے کہ اس قصے میں بڑے فوائد ہیں اور اس قصے میں بڑا درس ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو مان لیا جائے کہ بہترین قصہ. بہرحال میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارا مطلب کیا، ہم کسی کو یہ نہ کہیں کہ تم نے گمراہ کا ترجمہ کیا. نہیں، ہر ایک نے اپنی کوشش کی ہے، محنت کی ہے، تو بہرحال ان کا بھی ترجمہ میں نے پیش کر دیا. اصل ہم مختلف نہ ہو، جیسے کہ بسم اللہ کے بارے میں، تو ان کے یہ دلائل ہیں اور ان کے یہ دلائل ہیں، اور دونوں ترجمے آپ کو ملیں گے. اب ہم آگے چلتے ہیں. بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. آپ اس کے پہلے کیا تھے؟ بے خبر تھے. کیا مطلب بے خبر تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قصوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ قصے پیش کریں، لوگوں کے دلوں کو لبھائیں. یہ تو مقصد نہیں تھا. آپ تو توحید کا پیغام جو آتا تھا وہ سمجھاتے تھے. اب ایک قصہ ایسا، تو اس کا سانجول آ رہا ہے آگے، چونکہ انہوں نے سوال کیا. وضاحت کر دوں، سوال کیا کس نے؟ جانتے ہیں آپ کہ یہ یوسف علیہ السلام جو پہنچے ہیں مصر، یہ تو مصر کے نہیں تھے، یہ تو کنعان کے رہنے والے تھے. تو یہودی یہ سمجھے کہ یہ تو ہماری کتاب میں ہے، یہ جو دعویٰ کرتا ہے اسے کیا خبر. تو قریش کے ذریعے سوال کروایا کہ یہ بتاؤ کہ بنی اسرائیل مصر میں کیوں کر پہنچے. تو یہ پورا جواب آ گیا. لیکن ہمارے در سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قصے سے دلچسپی نہیں رکھتے تھے. بہرحال آپ بے خبر تھے، قصہ آ گیا. اب سنیے. اب سب سے پہلے سنتے ہیں ہم، خواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا، ٹھیک ہے. پھر جو ہے خواب کی تعبیر کیا سمجھی یعقوب علیہ السلام نے، اور کیا یوسف سے بیان کیا. کوشش کرتے ہیں کہ آیت کو لکھو. تو سنیے. اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. جب کہا یوسف نے اپنے بابا سے، یا ابتی یعنی اے میرے ابا جان، یعقوب میں جو کہہ رہے، انی رأیت میں دیکھا، 11 کوکبا 11 تارے، والشمس اور سورج اور چاند. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، میں دیکھا
پھر کہتے ہیں وَرَأَيْتُهُمْ، اس پر اس آیت کو سمجھنا ہے، کافی تھا نا. رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين، مگر کیا کروں؟ وَرَأَيْتُهُمْ یعنی سب کو، ان ساروں کو، لي ساجدين مجھے سجدہ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے لیجیے 11 کوكب، کوكب یعنی چمکدار چیز اور یہ تارے، ٹھیک ہے. دوسرا شمس، شمس کس سے؟ شماس، کیا معنی؟ امتناع. ہماری نگاہیں سورج کی طرف جاتی ہیں، اٹھتی ہیں تو وہ روکتا ہے، منع کرتا ہے. اسی لیے شماس الدابہ، جانور جب آپ اس پر سوار ہیں تو وہ روکتا ہے، اسے ٹرین کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے شعراء استعمال کرتے ہیں شماس خاتون کے چہرے کو، اس لیے جب انسان دیکھتا ہے تو اس کا چہرہ ادباً احتراماً آپ کو روکتا ہے کہ نیچے دیکھیں. تو یہ شمس کے معنی. پھر قمر، قمر میں سفیدی، ٹھنڈک، منیر، قمرم منیرا والشمس ضیاء، تو شمس اصلیت، مرکزیت، روشنی دیتا ہے اور قمر لیتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ نام جو رکھے جاتے ہیں ہر چیز کے نام، ہر چیز کو اس کے نام سے نسبت ہے. دیکھیے سورج کا نام کیا؟ شمس، معنی شمع، تو شمع سے اس کے خاصیت ہے. چاند اس کے معنی اس کی خاصیت ہے. اسی لیے تو اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو تاکہ وہ خاصیت ان میں پیدا ہو. بارے لیے ضمن بات کی، آپ جتنی بھی دیکھیں گے نام، آپ تحقیق کریں گے تو خاصیت ان میں ہے. وَرَأَيْتُهُمْ یعنی کیا؟ میں نے ان سب کو، چاند کو، سورج کو اور 11 ستارے، ساجدین، جی لی ساجدین. تو آپ کو بتانا ہے ساجدین، لی تو آپ جانتے ہیں نا، بتانا ہے ساجدین. تو ساجدین کیوں؟ دیکھیے چاند، سورج، تارے، اس کے لیے ساجدین نہیں آتا بلکہ ساجدات یا ساجدتن، مگر چونکہ ذوی العقول سجدہ کرتے ہیں اس لیے ساجدین آیا. مطلب انس، جن اور ملک، انسان، جنات اور فرشتے، ٹھیک ہے. اب سجدے کا مطلب کیا؟ سجدے کا لغت کے اندر مطلب جھکنا. کیا مطلب؟ جھکنا. اگر کوئی جھک کر سلام کرے اس کا مطلب کیا؟ سجدہ لغت کے اندر. لیکن شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو سن لیجیے گا، سجدہ کسے کہتے ہیں؟ پیشانی اور ناک کو ٹیکنا ہے ایک. اگر کوئی پیشانی ٹیکتا ہے، ناک نہیں تو سجدہ نہیں. پھر بقیہ آپ جانتے ہیں اسے، گھٹنے، ہاتھ کی ہتھیلیاں اور قدم کے نشان. کتنے ہو گئے؟ 7. ان 7 اعضاء پر سجدہ ہونا چاہیے. البتہ اگر تکلیف ہے سر میں تو ناک ٹکے، ناک میں تکلیف ہے تو سر، وہ اور بات ہے. یہ نارمل مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. تکلیف ہے تو مستقبل اس کے لیے سہولت ہے. کیفیت کیا؟ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیفیت کیا، بہت کم لوگ جانتے ہیں. کیفیت عمل رسول، قول رسول، کہ سجدہ ایسا کریں کہ یہ جو اپنے ہاتھ ہیں نا پہلوں سے جدا ہوں اور ران پیٹ سے جدا ہوں. یہ سجدے کیفیت جیسے ہم کرتے ہیں. اور حدیث بخاری کی حدیث ہے کہ جانوروں کی طرح سجدہ مت کرو. ایک حدیث میں کتے کی طرح سجدہ مت کرو. کیا مطلب؟ یہ ایسا اور چپک جاؤ محنت جیسا. یہ سجدہ منع کیا گیا ہے. لیکن ہمارے یہاں عامۃ المسلمین اس میں مبتلا ہے. یہ حکم مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. اب آپ اپنے گھر میں جائیے، عورتیں کیسا سجدہ کرتی ہیں ذرا دیکھیں، منع کر دیجیے. سجدہ کیسے ہوگا؟ اسی طریقے سے ہوگا. عورتوں کا سجدہ الگ، ایسی کوئی حدیث نہیں. اور اگر آپ کو مشاہدہ کرنا ہے تو آپ کی بیگم سے پوچھے جائیے حرم میں، اگر پڑوس میں کوئی جانکار عورت ہے تو روکتی ہے. سجدے عورت کا سجدہ مرد ایک، نماز بھی ایک. جو اختلاف ہے وہ اور ہے. اختلاف جو ہے مرد جو ہے اپنے کپڑے ناپ سے اس کے علیحدہ، اور عورت کا پورا حجاب ہے، پردے میں اختلاف ہے. باقی سجدے میں کوئی اختلاف نہیں. ہمارے سجدے سے بات چلی تھی، لیکن بات کرنا ہے جس کی خواب کی. دیکھیے خواب
اس میں انہوں نے اپنے ابا سے کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ اس میں عجائبات ہیں. کیا ہے؟ عجوبہ پن ہے. اس کو سنیے گا. سب سے پہلا عجوبہ پن یہ ہے کہ جہاں سورج رہتے ہیں تارے غائب رہتے ہیں. رأیتہم، ابا جان ایسا نہیں کہ سورج آئے اور سجدہ کیا، چاند آئے اور پھر نہیں، رأیتہم ایک ساتھ. تو عجوبہ پن یہ کہ سورج جہاں رہتا ہے تو تارے غائب. دوسرا عجوبہ پن یہ کہ رات کو تارے کون گن سکتا ہے؟ گن کیسے لیے؟ کیسے گن لیے 11 تارے؟ تیسرا یہ کہ کوئی شخص رات میں کہیں جا رہا ہے، درخت سے جھک رہا ہے، تو وہ یقین کرے کہ مجھے سجدہ کر رہا ہے. تو یقین انہوں نے کیا کہ مجھے ہی سجدہ کر رہے ہیں. یہ 3 عجوبے ہیں اور ان عجوبے کی وجہ سے انہوں نے اس خواب کو پیش کیا. تو یہ کیا تھے؟ عجوبے. باہر بھیجو اس کو وہاں. تو یہ 3 عجوبے تھے. اچھا اب سنیے، اگر خواب جو ہوتا ہے نا، ایک بد خواب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بد یعنی برا خواب. تو برا خواب ملے تو کیا کرنا ہے؟ یہ عجیب خواب ہوا تو پیش کیا، تعبیر چاہیے. اور بد خواب ہو تو برا خواب. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنیے، اگر کوئی برا خواب دیکھے تو وہ فلیبصق علی یساری 3 مرات، تو 3 دفعے تھوکے. پھر تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم. کیوں؟ یہ شیطان کی طرف سے. تو تھوکے کیوں؟ اس کو ذلیل کرنے کے لیے. یا لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیوں تھوکے، ذلیل کرنے کے لیے اس کی جانب سے. تو تھوکے، تعوذ پڑھے، پھر جس پوزیشن میں وہ ہے تبدیل ہو جائے. ہو سکتا ہے وہ ایسا ہے تو کروٹ تبدیل کرے. اگر وہ دائیں ہے تو بایاں ہو جائے، بائیں. جس سے کہ رات میں انسان الٹ پلٹ کرتا ہے نا، وہ تو سنت طریقے سے سویا ہے. جس پوزیشن میں اس سے وہ پھر کسی سے بیان نہ کرے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ عمل وہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے شر سے محفوظ رکھے گا. اگر تو اگر برا خواب دیکھے تو یہ اس تعویذ کو اپنائے، اس تعویذ کو. اور عجیب خواب دیکھے تو انہوں نے تو اپنے بابا سے بیان کیا، فرمایا کہ اگر وہ اچھا خواب دیکھتا ہے تو عالم ہو، عاقل ہو، خیر خواہ، اصل میں خیر خواہ یاد کر لو، کسی خیر خواہ سے پوچھو، اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سوچ سمجھ کر تعبیر بتائے. تو یہ ہے خواب کے تعلق سے. اب یہ کہ یہ خواب جو پیش ہوئے ہیں، خواب عجیب ہے، خواب بد ہے، تو اس کی تشریح بھی جواب دیتے ہیں نا، دیکھیے اس میں بتائیں گے انشاءاللہ. تو سنیے، جب انہوں نے پیش کیا تو یعقوب علیہ السلام کیا سمجھے اور کیا بیان کر رہے ہیں. تو سنیے، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. یہ اس خواب عجیب کی تعبیر ہے. تو اتنی آیت کو پوری کرنا ہے. درس حدیث آئندہ بھی ہو سکتا ہے. تو سنیے، کہا کہ اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، اس خواب کو. تو رویا کا مطلب کیا؟ جو خواب میں دیکھے، چاہے عجیب ہو چاہے بد ہو. علی اخوتک،
اپنے بھائیوں کا. اخ کی جمع کیا؟ اخوان. اختن کی جمع اخوات. یہ اخوتن میں تیسرا لفظ ہے تو فرق کرنا پڑے گا نا. یہ کیا ہے؟ اخوتن. اب چونکہ کاف کی طرف ملا ہے تو تم تنوین ساکن ہوگی تو کیا مطلب اخوان؟ اگر یہ ہم سب اخوان ہیں بھائی آپ کے بھائی. ہاں لیکن اخوتن رشتہ نسب تو یہ سب نسب کے تھے نا ان کے جو بھائی تھے دوسرے جی ان پر بیان مت کرو. فَيَكِيدُونَ لَكَ كَيْدًا بد اندیشی کریں گے تمہارے ساتھ. ان الشیطان اس لیے کہ شیطان انسان کا خدا دشمن ہے. کیا مطلب؟ خواب کو سمجھ گئے. خواب کی تعبیر نہیں بدلا رہے ہیں اس کو. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ سمجھ گئے کہ اس کا کیا مطلب کہ مت بتاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ہے درمیان میں. آدم علیہ السلام کو جو رتبہ دیا گیا تو شیطان نے حسد کیا. تو مطلب حاسد کو حسد کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے. یہاں جو ہمیں درس ملتا ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ارے دکھاؤ نہیں. اگر کوئی آپ کا خیر خواہ نہیں ہے تو اس کو حسد کرنے کا موقع نہیں دیں. اس لیے نہ بتائیں. اور پھر شیطان ہے. دیکھیے ہماری بھی بچیاں ہیں ہمارے بھی بہت اساتذہ ہیں مگر یاد رکھیے گا ہمیں بھروسہ ہر ایک پر ہے مگر شیطان پہ بھروسہ نہیں کرنا. اس کا خیال رہے. احتیاط برتنا اچھا ہے. اب دیکھو تعبیر وہ کیا سمجھے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. آیت تو تلاوت اس کے اسی طرح. جب کہا جاتا ہے اسی طرح تو کوئی چیز ہونا چاہیے. آپ خدا کی طرح ہیں صرف اللہ کے لیے اسی طرح نہیں. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. یجتبی کا یعنی مشتبہ برگزیدہ کیا. عظیم رتبہ دے گا عطا کرے گا. کہتے ہیں نا مصطفیٰ نے چن لیا اور مشتبہ نے برگزیدہ کیا بڑا کیا. تو اسی طرح یعنی کیا جس طرح یہ عظیم خواب تمہیں دکھایا یہ سجدہ کر رہے ہیں آپ کو اسی طرح آپ کو ایک عظیم رتبہ عطا کرے گا. وہ جانتے تھے نبوت کا رب کا. وَيُعَلِّمُكَ اور سکھائے گا تجھے تأویل الاحادیث. حدیث یعنی کیا؟ آپ دیکھتے ہوں گے بورڈ عربی میں لکھے رہتے ہیں حدیث نئے کپڑے ہے نا. مطلب یہ کہ نئے واقعات. تو جو واقعات پیش آنے والے ہیں تو مقدماً خواب کے ذریعے آپ کی اس کی تعبیر کرنا آپ کو سکھائے گا. خواب میں کیا ہوتا ہے؟ آنے والے واقعات کی نشاندہی ہوتی ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب یہی رہ گیا ہے. اب نبوت تو ختم ہو گئی. اب کیا رہے گا آپ کے سامنے؟ مبشرات. خواب کے ذریعے آپ کو اشارہ. تو وہ ابھی تفصیل سے یہاں آیت تک پہنچنے کے بعد بتلا رہا ہوں انشاءاللہ. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ اس کی نعمت تم پر پوری کرے گا. اور علیہ پر نعمت کون سی؟ نعمت دنیاوی بھی اور نعمت رسالت بھی. یعنی نبوت تو دے دی لیکن مصر کا اقتدار بھی دے دیا. تو دونوں ہوئی نا نعمت تم پر اور آل یعقوب پر. آل یعقوب سنیے آل یعقوب کما جیسے کہ مکمل کی تمہارے باپ دادا ابراہیم و اسحاق. یعقوب کا نام نہیں آیا. آل یعقوب ضرورت نہیں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کریم یوسف ابن الکریم یعقوب ابن الکریم اسحاق ابن الکریم ابراہیم. ان کا نام کی ضرورت کیا؟ آل کس کی طرف منسوب ہوتا ہے؟ بڑے کی طرف. تو کوئی نقطہ ہے لیکن آل میں جہاں نسب ہونا ضروری ہے وہاں ایمان و عمل صالح ہونا ضروری ہے. پڑھ چکے ہیں سورہ ہود میں یا ربی کیا ابنی اے اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے. بولے انہو لیس من اہلی وہ تمہارا بیٹا ہے. انہو عمل غیر صالح مومن نہیں. تو آل میں نسب تو ہے لیکن ایمان اور ضروری ہے. اگر نسب ہونے کے بعد ایمان نہیں تو وہ عالم نہیں. ان ربک عالم حکیم یعنی تمہیں جو نبوت وعدہ کرے گا اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ. وہ بہترین جانتا ہے کہ نبوت کسے دے تو کیسا کرم ان کو فوراً سمجھ لے. اور ان کو جو عزت ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی کہ دیکھیے 4 پہ بھی
اب سنیے، رؤیا ہے نا، یہ خواب کس کا تھا؟ یوسف علیہ السلام کا تھا. اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبیوں کا خواب، نبیوں کا خواب اور یوسف کا خواب، یوسف علیہ السلام کا، اور ایک عام آدمی کا، ہمارا تمہارا خواب، ان خوابوں میں فرق ہے. یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو چلیے، ابراہیم علیہ السلام کا خواب، ابھی اس خواب کو تو ابھی مکمل نہیں ہوا ہے یوسف علیہ السلام خواب، تو اسماعیل علیہ السلام کے خواب ابراہیم علیہ السلام کے خواب سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سے مکمل سمجھ میں آ جائے گا. تو پھر ہمارا خواب، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، یا بنی انی ارا فی المنام، میں دیکھتا ہوں اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کیا دیکھا؟ بیٹا اور چھری. کیا دیکھا؟ بیٹا اور چھری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، لیکن نبی کو خیال کی بات ہوئی ہے، جس وقت آپ مدینہ میں تھے، مکہ میں کسی مومن کا داخلہ ممکن نہیں تھا. آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں حرم شریف میں، اس کے بعد بال سر منڈوا رہے ہیں، بال کٹوا رہے ہیں. دیکھا کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، رؤیا لتدخلن المسجد الحرام، کیا ہے؟ آمین محلقین رؤوسکم ومقصرین، سر منڈواتے ہوئے، کاٹتے ہوئے، بال کاٹتے ہوئے، ترشتے ہوئے. اور یہ کس کا خواب؟ سورہ یوسف میں یوسف کا خواب. تو نبی کا جو خواب ہوتا ہے، بخاری میں پڑھ چکے ہیں، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں خواب جو وہی سے پہلے خواب رویا شادی کا ہی آتے تھے. جب خواب دیتے کہ صبح نمودار ہوتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے بیٹا، چھری سے چھری، تعبیر ہوئی؟ تعبیر نہیں ہوئی. یہاں کیا بتا جا رہا؟ یعلمک من تأویل الاحادیث. تو تعبیر اور ہے، تعبیر اور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا حرم سے حرم، یعنی کعبہ سے کعبہ، حرم شریف تو لوگ سمجھتے ہیں نا حرم شریف تو، اور بال منڈوانے سے بال منڈوانا سے، اور تراشنے سے تراشنا. تعبیر ہوئی؟ تو نبیوں کے خواب میں کوئی تعبیر نہیں. لیکن اب اس سے نچلا درجہ، تو یوسف علیہ السلام کے خواب میں تعبیر ہوئی، تعبیر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سورج سے مراد سورج نہیں، چاند سے مراد چاند نہیں، تاروں سے مراد تارے نہیں. تو سورج سے مراد کیا؟ سورج اور چاند سے ماں باپ. تو تعبیر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس کا نام ہے تعبیر. اس کا نام کیا؟ تعبیر. اب ہم چلتے ہیں ہمارے آپ کے لیے. کوئی سوال ہوگا تو بعد میں، ابھی تو شروع آغاز کیے ہیں. اب ہم چلتے ہیں ہمارے آپ کے خواب. سب خواب، سب رویا. ہمارے آپ کے جو خواب ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بڑا بنے، اس کا تقویٰ اللہ کو، بعض لوگوں خواب ملتے ہیں مبشرات ہوتی نا. لیکن سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خواب جو رویا شادی کا ہوتا ہے، یا رویا لیجیے تو اس کی کئی قسمیں ہیں. ایک تو رویا شادی کا، ایک تو مبشرات، اور ایک کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ معدہ جب خراب ہوتا ہے تو معدہ کیسے خراب ہوتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ پیٹ یا میدا سمجھتے ہیں نا. اطباء بھی یہی دوا دیتے ہیں نا، پہلے اس کا پیٹ دیکھتے ہیں. تو اس میں جو خرابی ہوتی ہے وہ 3 چیزوں پر منحصر ہوتی ہے. وہ کیا؟ بلغمی، صفراوی، سوداوی. کیا مطلب بلغم؟ بلغم تو سمجھتے ہیں نا، بیچارے کو سردی ہو گئی. صفرا پتا بڑھ جاتا ہے، اور سودا سیاہی. جس میں تو ہر انسان کے اندر یہ مزاج پائے جاتے ہیں. دیکھو ہر ایک کو شوگر نہیں ہوتی، ہر ایک کو ہائی پریشر نہیں ہوتا، کسی کا کم ڈاؤن تو کسی کا. کیوں ایسا؟ تو جس کا مزاج بلغمی ہے تو وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ جیسا اس کا مزاج ہے. تو میدا جب خراب ہوتا ہے نا، تو اس کا جو مزاج ہے اس کو اوپر چھوڑتا ہے، تو دماغ میں اس کا نقش ہوتا ہے.
تو وہ کیا دیکھے گا؟ سردی، ٹھنڈی، پانی، سیلاب، یہی دیکھے گا اور ڈر جائے گا۔ اس کے مقابلے میں صفرا یہ کیا دیکھے گا؟ یہ پانی نہیں دیکھے گا، یہ دھوپ دیکھے گا۔ کیا دیکھے گا؟ دھوپ، سخت گرمی، جی، آگ دیکھے گا۔ یہ دیکھے گا آئس کریم کھا رہا ہوں تو وہ دیکھے گا کہ چائے پی رہا ہوں، جی، یہ سب مزاج، جی۔ تو اتنی مثالیں کافی ہیں۔ ادھر آگ ہے، اچھا، پھر سودا بھی، یہ ادھر پانی دیکھے گا، وہ ادھر اندھیرا دیکھے گا۔ یہ ادھر سمندر دیکھے گا، وہ ادھر سمندر کالا سیاہ، کیونکہ سودا بھی ہے نا، اس کا مادہ سودا بھی ہے۔ تو یہ خواب کیسے؟ معدے کی خرابی، انگار دیکھے، ٹھنڈک دیکھے، برف دیکھے، چائے دیکھے، یہ سب دیکھتے ہیں آج کل، اب آج کے نئے نئے۔ تو اس کا کیا نام ہے؟ اپنے خود کا مزاج۔ اچھا، اور اس کو کہتے ہیں تفکرات، خیالات، مشاہدات۔ تفکرات یعنی کہ آپ سوچتے رہتے ہیں، کوئی اسٹوری لکھ رہے ہیں، یا آپ فن کر رہے ہیں، ورک شاپ میں سائیکل بناتے ہیں، انجینئر جو بھی کر رہے ہیں، ڈاکٹر ہیں، جو بھی، تو اس میدان میں ہے۔ چلو بچوں کو لے کر گئے پکنک کے لیے، بچوں نے کیا دیکھا؟ جانور دیکھے، سب کچھ دیکھا، ندی نالے دیکھے۔ تو جب دماغ میں نہیں کمپیوٹر بنایا ہے جو سیو کرتا ہے، تو یہ تو دماغ ہے، بچہ بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ اب جب رات کو کھراٹے کی نیند لیتا ہے تو وہ اسکرین پر آتا ہے، تو دیکھتا ہے وہ سمندر، وہ ہاتھی، وہ تصویر، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو آپ سمجھیں، اصل چیز کو آپ سمجھنا ہے۔ آپ نے دیکھا آپ کا بچہ پتنگ اڑا رہا ہے، آپ نے دیکھا چوہا گھر میں آیا، بلی آئی، گائے آئی، یہ کیا ہے سب؟ کچھ آپ کے دماغ میں محفوظ ہے، یعنی کیا؟ سیو ہے۔ لیکن اس میں دو چیزوں کو یاد رکھیں، دو چیزوں کو، اس کی شناخت اور اس کا رزلٹ، نتیجہ۔ شناخت بہت اہم ہے۔ اگر آپ شناخت نہیں کر سکے تو آپ بولیں گے کہ مادہ فاسد ہے، نہیں۔ اگر واقعی یہ مادہ فاسد ہے، یہ آپ کو شناخت ہو گئی، تو میں بتلا رہا ہوں طریقہ اس کا، تو اس کا رزلٹ یہ کہ اس کی کوئی تعبیر نہیں، پوچھنا ہی نہیں، جی، نہیں تو بولیں گے چوہا ادھر سے آیا ادھر گیا، اس کی تعبیر کیا؟ اس کی کیا تعبیر بتائیں گے؟ بچہ پتنگ اڑایا تو اس کی تعبیر کیا؟ لیکن شناخت بتایا دیتا ہوں، اس چیز تو ذہن میں ہے نا آپ کے، اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ ہی نپٹالے نہ اگر کوئی پوچھے تو یہ بھی یاد رکھیں۔ شناخت اس کی یہ ہے کہ ان خوابوں میں تسلسل نہیں رہتا۔ کیا نہیں رہتا؟ تسلسل نہیں۔ تسلسل نہیں رہتا کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اے بابا، میں نے چاند سورج کو اور تاروں کو دیکھا، مجھے سجا کر رہے ہیں، یہ خواب پورا ہو گیا ہے نا۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ گاڑی میں سوار ہو رہے ہیں، مارکیٹ کی ذرا جھلک، پھر ندی، ہاں، پھر ندی، پھر اپنا دیش، پھر دوسرے کا دیش، یعنی ادھر ادھر، اس کا نام ہے غیر تسلسل۔ آپ سمجھ گئے؟ تسلسل ہونا چاہیے۔ آپ مسجد میں گئے، نماز پڑھی، ٹھیک ہے، آپ مسجد میں جا رہے ہیں، فوراً گئے کہاں؟ مارکیٹ میں، فوراً کہاں؟ رکشے میں گئے، فوراً ٹیکسی میں، یہ تسلسل ہے۔ تو بہت آسان ہے، اگر آپ سن رہے ہیں، اگر آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بہت آسان ہے۔ یہ معدے کی خرابی، یہ مشاہدات، یہ تفکرات اور یہ شناخت، اور کیا چاہیے؟ اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ تو پھر اب تعبیر والا بھی پوچھیں گے، مثال اب کیا بتائیں؟ وہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ یہ تو مائنس ہوئی، ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب تعبیر والی نبیوں کا تو ہوا، یوسف علیہ السلام کا ہوا۔ اچھا، یہ تو آپ نے کسی نے نوٹ کیا کہ یوسف علیہ السلام کے خواب میں تعبیر کیوں؟ آپ نے نوٹ کیا؟ جی، اس لیے کہ یہ خواب جب انہیں گرایا تو 17 سے بھی کم عمر تھی، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی نبوت ملی نہیں تھی، لیکن نبی کے خواب میں تعبیر نہیں۔ اب سنیے ہمارے آپ کے خواب کی تعبیر۔ اب آپ ہی بتائیں، آپ نے خواب دیکھا نماز کو جا رہے ہیں، آپ نے نماز پڑھ لی، تو یہ تو کیا ہے؟ آپ نے نماز پوری پڑھی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ آپ نے عمرہ کیا، اچھی بات ہے۔
وہی جو آپ کرتے ہیں، آپ نے وضو کیا اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نماز پڑھنے گئے اور تحیات پڑھنے سے پہلے آنکھ کھل گئی، اب اس کی تعبیر ہے، اب اس کی کیا ہے تعبیر ہے۔ آپ وضو کر رہے ہیں، ابھی ایک پیر دھونے کا باقی ہے، آنکھ کھل گئی، اب اس کی تعبیر ہے۔ آپ میں سے کوئی حافظ ہے؟ اچھا، کوئی قاری ہے، کوئی نماز پڑھا رہا ہے، نماز پڑھاتے 50 آدمی غائب ہو گئے، اب اس کی تعبیر ہے۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، خطبہ دیتے دیتے لوگ غائب ہو گئے، اب اس کی تعبیر ہے۔ آپ ماشاءاللہ پی رہے ہیں پانی کی بوتل، ہاں پانی کی بوتل تو ایسے بھی نہ چاہے نا، آپ ایسے اونڈے کر کے گرا رہے ہیں، اب اس کی تعبیر ہے۔ یہ آپ کے خواب بتائیں میں نے، اب تعبیر بتانے کے لیے کافی وقت جائے گا۔ تو بہرحال یہ ہمارے خواب کی قسمیں آپ کو بتلایا، خواب کی شناخت آپ کو بتلایا، نبیوں کے خواب بتلایا، تو ان کو بھی بتلا دوں، 5 منٹ کی جگہ ہے نا اس میں، آپ استخارہ کرتے ہیں تو کتنا آسان ہے، مگر میں اسی کے انتظار میں تھا کب سورہ یوسف تک پہنچے۔ یہ سمجھے کہ آج میرا خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے، تو دعا کریں کہ ہمیشہ میرے خواب ایسی شرمندہ تعبیر ہوتے رہیں۔ امیدیں اپنے پاس بھی ہیں، لیکن سب نیک نیت ہے، یہ خواہش تھی کہ آپ کو سمجھاؤں، ایسی ہی نیت ہے، مزید سمجھاتے رہوں اور میری باتیں سمجھ میں آئے، اور جو پڑھانے کا جو بتلایا وہ بھی اس کا مجھے اجر ملے گا۔ آپ استخارہ کرتے ہیں، ایک مہم ہے، آپ کو کسی مہم پر جانا ہے، تو آپ نے استخارے کو خواب میں دیکھا کہ وضو کر رہے ہیں، اگر آپ نے وضو مکمل کیا تو آپ کی اسکیم کامیاب ہے، اگر مکمل نہیں کیا تو کامیاب نہیں ہے، آپ مفتی ہو گئے۔ دیکھیے ماشاء اللہ، ابھی آپ نے اس کے اوپر بتا رہا ہوں، ہے نا، صحیح ہے نا، جی جی۔ اب سنیے آپ کو کوئی ابھار، اب یہی مثال، بوتل آپ نیچے کر رہے ہیں، پانی گر گیا، یہی مطلب ہے، آپ کو لوگ ابھار رہے ہیں، کسی کے لیے بھی یہ بلڈنگ خریدیے، یہ سودا کیجیے، فلاں عورت سے شادی کیجیے، اس پر بھی تو لوگ ابھارتے ہیں نا، یا طلاق دے دیجیے، آپ کو ابھار رہے ہیں، آپ نے استخارہ کیا۔ چونکہ یہ ایسی آسان مثالیں دے رہا ہوں نا، تو اس آپ حساب لگا سکتے ہیں، یعنی لوگ آپ کو کیا کر رہے ہیں، ابھار رہے ہیں، اس کی مثال دے رہا ہوں۔ تو اب آپ لیکچر دے رہے ہیں، وہ لوگ چھڑ گئے، اس کا مطلب کہ وہ جو لوگ ابھار رہے ہیں نا، ان کی نہ سنیے، وہ آپ کو چھوڑ دیں گے۔ یا آپ نماز جو پڑھا تھا اسے آئے گا، نماز پڑھاتے 50 آدمی غائب ہو گئے، مطلب آپ کو آگے کیا، یہ خریدیے، اس سے شادی کیجیے، یہ بیچیے، یعنی بیچنا بھی اسی میں ہے، یہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ کیا ہے، دو کا آواز ہے۔ تو یہ تعبیر کا ایک میں نے آپ کو اندازہ، لیکن اکثر خواب جو ہے بد ہوتے ہیں اور مادی کی خرابی سے بھی ہوتے ہیں، تو بہرحال اتنا کافی ہے۔ اب آئندہ جو وہ قصہ شروع ہوگا، اس لیے میں نے اس خواب اور پھر اس کی تعبیر اور پھر آئندہ اس کا قصہ، تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلق محمد اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک حدیث پیش کروں یا کچھ سوالات ہیں آپ کے اس پر؟ حدیث مختصر سے حدیث ہے، وہ سوالات تو ابھی تو شروع ہوا ہے نا، ابھی تو آگے خواب آئے گا، یا اس پر تحقیق کریں۔ حدیث ایسی ہے، سنیے حدیث، یعنی اصول حدیث کی بات کر رہا ہوں کہ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے اور موضوع ہے اور منگڑت ہے، سننے جیسے حدیث ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں حدیث غلط ہے، تو وہ غلط نہ کہیں کسی حدیث کو، کیونکہ حدیث میں بھی جو اصطلاحات ہیں آپ غلط نہ کہیں۔ تو حدیث موضوع کسے کہتے ہیں، یا میں حدیث ضعیف کسے کہتے ہیں وہ بتاتا ہوں، پھر بعد میں موضوع۔ تو کیوں کہیں کہ حدیث ضعیف ہے؟ تو دیکھیے ہم سورہ ہود میں 2 دفعے پڑھ چکے ہیں نا کہ استغفروا ربکم وتوبوا الیہ، توبہ کرو، پھر ومن یتق اللہ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، توبہ تقوی اختیار کریں، یجعل لہ مخرجا، تو اس کی کیا ہے کشادگی عطا کرے گا، اور وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی رزق عطا کرے گا اسے گمان بھی نہیں تھا۔ یہ آیات ہے، حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار، کیا
جس نے استغفار کو اختیار کیا اور اللہ سے ڈرا تو جعل اللہ من کل ہم فرجا، تو اس کے لیے کیا ہر غم سے یعنی کچھ ادا کرے گا. ورزقہ من حیث لا یحتسب، اسے روزی عطا کرے گا جہاں سے ٹھیک ہے. اب آپ بتائیں محدثین کا کیا کہنا ہے؟ آیت میں نے سنایا اور حدیث کا الفاظ سنایا، مطابقت ہے کچھ فرق ایک، مگر محدثین کہتے ہیں کہ دیکھو کیوں؟ اس لیے کہ سند میں کلام ہے تو غلط نہیں کہنا. ضعیف کا مطلب کیا کہ جس وہ اسماء الرجال یعنی اب وہ تو مسائل جو ہم عام طور پر لوگ بیان نہیں کرتے وہ تو حدیث کے اسپیشلی سے ہی سمجھتے ہیں، لیکن آسان ہے. جیسے کہ مجھ سے فلانے، اب آپ یوں کہیں کہ آپ نے مجھ سے سنا ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن میرے جو استاد جو ڈھابے میں پڑھاتے تھے آپ نے ان کا نام لیا تو آپ کو ان کی ملاقات نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ راوی بیچ میں بھول گیا نام، یا ایک ایسے شخص کا آپ نے نام پیش کیا جو 150 سال آپ سے بڑا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ متن مطابق ہے، بات بھی صحیح ہے، لیکن یہ راوی سے بھول ہوئی نا تو اس کو کہاں رکھتے ہیں؟ ضعیف میں رکھتے ہیں. آگے سمجھ میں؟ اس لیے جھٹ سے کبھی نہیں کہنا. تو ایک شخص جب کہتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوا یہ حدیث ہے تو کیا حدیث کا انکار کرتا ہے؟ حدیث کا انکار نہیں کرتے. بتائیے جو اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ یہ تو عین متن صحیح ہے. مطلب ہے کہ حدیث کا درجہ. اب رہا سوال تو حدیث حسن صحیح ضعیف، اب ایک ہے موضوع، یہ من گھڑت ہے. آج کل چلتے یوٹیوب میں وہی شاید آپ نے سنے ہوں گے، میں اس کو بتاؤں ماشاء اللہ کیا حدیث بہت اچھی حدیث، یعنی من گھڑت میں یہ اچھی قسمیں اچھائی میں، اور یہ قسمیں اچھی ہے حدیث من گھڑت میں بہت اچھا حدیث پیش کی چل رہی آج کل واٹس ایپ میں، اور اچھے بااثر شخصیت نام نہیں بتاتا ہوں وہ ماشاء اللہ. مجھے تو بڑا تعجب ہوا کہ لوگ کیا محنتیں کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جانتے ہو کہ میری بہنوں اور میرے بھائیوں اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجو. بائزیق بستامی مدرسے میں پڑھ رہے تھے 16 سال میں، بالکل مختصر کرتا ہوں، اگر آپ کو سننا ہو کامل تو بھیج سکتا ہوں میں آپ کو. تو 16 سال تک پڑھ رہے تھے، ماں بیچاری بیوہ تھی اور ان کو خود پیسہ کر کے کماتی تھی اور چھوڑ دیا تھا مدرسے میں. کہا تھا کہ ہمارے یہاں بھیجنا نہیں، اس کو واپس بنا دو کچھ، یہ میں چاہتی ہوں کہ کچھ بن جائے. تو 16 سال کے بعد استاد کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. دیکھو کیسے حدیث ہے. اور کہا کہ اے استاد اب اس بائزیق بستامی کو ہم ولایت دے دیتے ہیں. اللہ اللہ کیا دیتے ہیں؟ ولایت دے دیتے ہیں. اسے اس کو بھیج دو، پڑھنے کی ضرورت نہیں. تو یہ اٹھتے ہیں صبح، ادھر آؤ بستامی ادھر آؤ، اس کو چوما لیتے ہیں. یہ بڑے ہو جاتے ہیں، اب اپنی پگڑی دیتے ہیں، وہ جو صافہ پہنتے تھے نا، خلا جاؤ تمہیں ولایت مل گئی. اس حدیث کا نام کیا؟ من گھڑت. تو بالکل صاف سمجھ میں آتی ہے حدیث من گھڑت ہے. باقی فضائل کے حدیث یہ سب ضعیف ہیں اور ایسے کچھ اس میں بھی من گھڑت ہے. تو بہرحال حدیث کے اصول کی بات میں نے گزشتہ بتلایا تھا نا کہ ہر حدیث جو ہے اس پر عمل مرغوب نہیں، استدراجی شکل میں، جیسے کھڑے ہو کر پانی پینا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، بچوں کو گود میں لینا. لیکن بچوں کا میں دوبارہ بیان کرتا ہوں، بچوں کا گود میں لینا اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اصل میں جو کہنا چاہتا ہوں بچوں کے تعلق سے، عام طور پر ہمارے لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ نماز میں حرکت کرنا اس سے نماز فاسد ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. وہ جو لکھا ہے نا وہ کن لوگوں کے لیے جو خواہ مخواہ گاڑی کھجاتے ہیں، کان کو، ان کے لیے ہے. لیکن آگے کی سب میں جگہ ہے، وہ آگے جائے تو حرکت ہوئی کہ نہیں؟ قبلہ جب تحلیل ہوا تو گھومیں گے نہیں لوگ. اچھا ایک بچہ ہے، اس کی پناہ گاہ کون ہے؟ باپ اور ماں، بڑی بہن بڑا بھائی. تو دیکھیے اللہ کے رسول کہ جب بچہ آتا ہے کہاں جا رہا ہے؟ وہ اپنی پناہ گاہ میں جا رہا ہے. بچے کا ذہن اتنا تیز رہتا ہے نا کہ ہم اس کے سامنے کچھ نہیں. تو آپ کو تجربہ ہے، بچے والے ہیں، اس کو جہاں رکھو وہاں کی لینگویج حاصل کر لیتا ہے. وہ ہم سے تیز رہتا ہے. اگر آپ اس کو دھتکاریں گے اسے وہ کر لیتا ہے. یہ پناہ گاہ کیسے ملی؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کو کوئی تجربہ ہوگا؟
اگر ماں کیا تماشا لگاتی ہے نا، جب تک ماں ڈالے گود میں وہ چپ نہیں رہتا، کیونکہ جس پناہ گاہ نے مارا وہ پناہ ملے تو وہ چپ رہے گی. کبھی محسوس کیا آپ نے؟ ہاں، وہ آپ کتنا بھی چپ کریں گے نہیں، جس پناہ میں پناہ گاہ نے اسے تماچا مارا ہے وہی لے کے وہ چپ رہتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی آپ عبادت کر رہے ہیں، اللہ میری عبادت، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ مگر یہ تمہارے پناہ گاہ میں ایک معصوم آیا ہے تو آپ حرکت کریں، اسے اٹھائیں. عزر دینے والا میں ہوں، عزر دینے والا کون ہوں؟ اللہ تعالیٰ. اسے گود میں بٹھائیے، کچھ نہیں ہوگا. سجدے میں سے ادھر سے اٹھائیے ادھر سے اٹھائیے. تو بچوں کے بارے میں خیال رکھیے گا، بچوں کو کبھی محسوس نہ ہو کہ آپ بالکل اب اس سے کیا علیحدہ ہو گئے. نہیں، ہر وقت نماز ہو، فرض نماز ہو، جمعہ کی ہو، نفل کی بات نہیں ہو گئی، بچوں کا خیال رکھا رکھے. تو اتنا کافی ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. تو اسی طرح آئندہ بھی جلدی بولنے کی کوشش کریں. استخارہ کا بھی آپ نے بتایا، جی ہاں، اس کا ایگزیکٹ طریقہ وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. اچھا جی ہاں، تو وہ آئندہ کرتے ہیں، آئندہ 10 منٹ کرتے ہیں، صحیح رہے گا نا، کیونکہ آپ سنیں گے اور کہ بھائی گزشتہ سوال ایسا آیا تھا، ایسا کر کے سوال چونکہ ہو چکا تھا، تو آئندہ رکھتے ہیں. درس کے بعد یہ سوال ہے، اچھی بات ہے.